تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں لے کر آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو آئیے مل کر سنتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی ایسے وقت پہ ہوئی جبکہ ظالم بادشاہ فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ نجومیوں نے خبر دی، اطلاع دی کہ ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے، تیری بادشاہت کے لیے زوال پیدا ہوگا، تباہی کا سبب بنے گا، بربادی کا سبب بنے گا۔ ہزاروں لاکھوں بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کرایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اگر پیدا بھی ہو تو دنیا میں نہ رہ سکے، ختم ہو جائے۔ گھر گھر دائیاں پھرتی تھی، حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی، پتہ رکھتی تھی کب بچہ پیدا ہوگا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے دربار میں جا کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ خود ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے سمجھا دیا، اطلاع کر دی کہ تم نے اپنے بچے کو کسی کی خبر نہیں دینی، کسی کو اطلاع نہیں دینی، بتانا نہیں ہے کسی کو، بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ تم ایک لکڑی کا صندوق بنواؤ، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں ڈال دو۔ والدہ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے درخان کو لکڑی کی پیٹی بنانے کے لیے کہا، خود تو بیچاری نہیں جانتی تھی بنانا۔ ایسا بنا کے دے جس میں پانی نہ گھسے، بڑی مضبوط لکڑی ہو، بڑا صاف ستھرا ہو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی مجبوری، درخان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، کئی دن تک پوچھتا رہا تو کیا کرے گی، کس لیے بلوا رہی ہو؟ بتیری کوشش کی چھپانے کی، مگر والدہ موسیٰ مجبور ہو گئی بتانے پر، کیونکہ صندوق بنوانا تھا۔ کہ ایسا واقعہ ہے، درخان بے ایمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہ انعام کماؤں، بادشاہ کو اطلاع دوں، مجھے انعام ملے گا، مجھے دولت ملے گی، یہ عورت تو چھپا رہی ہے، میں اطلاع کر دوں۔ یہ نہ سوچا کہ ایک عورت اپنے نور نظر کو، اپنے لختے جگر کو، اپنے پیارے بیٹے کو اگر بچانا چاہتی ہے تو میرا اس میں کیا نقصان ہے، میرا کام مزدوری لینا ہے، صندوقچہ بنا کر کے دے دینا ہے۔ اس پر بس نہ کی، بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے درباریوں نے جب اسے روکا کہ کیا کام ہے تیرا، اس نے کہا میرا خاص بادشاہ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ تمہیں بتانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ بادشاہ کو خبر کر دیں گے، میرا انعام مارا جائے گا، مجھے جو انعام ملنا ہے وہ یہ لوگ لے جائیں گے۔ اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں. لا الہ الا هو یحیی و یمیت. زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں. کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں. درخان کو روکا درباریوں نے، پھر گیا، پھر اگلے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا. درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح. اس نے کہا نہیں نہیں، میرا بڑا اونچا کام ہے، خاص بات کر لی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے. اس انعام کا بیڑا غرق ہو، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں. کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو، کسی کی جان جاتی ہے تو جائے. ہمارے پیسے بنے، نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہیں سوچا، ظلم کرنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہیں سوچا، حرام خور افسروں نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا، کس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین. تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں. اگر ان کا پیٹ میں پالتا رہا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا. ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر. کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، تجھے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، حکومت تجھے کچھ کہے یا نہ کہے، اور اصل حکومت تو میری ہے. یاد رکھ جب میں پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید. جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا. تیسرے دن پوچھتا، کوشش کرتا کرتا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ سے ملاقات ہوئی. 30 دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، خاص کام ہے، کوئی بتانے والی بات ہے ہی نہیں. جب فرعون کے پاس پہنچا، اللہ بڑا بے نیاز ہے. فرعون نے پوچھا کیوں آیا، کیا بات ہے. اشارے کرتا ہے، اللہ پاک نے زبان گنگی فرما دی. میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا؟ میری مخلوق ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا، وہ مجبوراً تیرے پاس آئی. کمینے اور ظالم شرم نہ آئی، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آ گیا. اندر پہنچا، فرعون پوچھتا کیسے آیا، کیوں آیا؟ زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا. فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں بکواس کرتا ہے، مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا باہر لے کر کے اس کی لتریشن کرو. اور ملازم چپڑاسی وغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے. دے سر میں جوتا دے. اب ہم تیرے سے 3 دن ہو گئے پوچھ رہے تھے بتا کیا کام ہے، بتا کیا کام ہے، بکواس کرتا ہے. اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا، مار مار کے کھوپڑی گنجی کر دی. ادھر والدہ موسیٰ علیہ السلام آئی تو درخان ملا نہیں. پھر آئی، پھر ملا کہ وہ میرا تم نے بکسا تیار نہیں کیا. نے کہا بکسا تو تیار میں کر رہا ہوں اور تیاری ہوا رکھا ہے. وہ بچہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے؟ انہوں نے کہا تو دنیا لیتا ہے، تجھے کیا لینا، تیرا کیا مطلب؟
اور پیسے لے بخشا دے، صندوق سے تیار کیا ہے تو دے، ورنہ درخان مارے گا، ساری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ آج کل بھی کسی پہ کام کرانے جاؤ نا، نہ کام کر کے دے گا، 50 چکر لگوائے گا، اور جب دیکھے گا کہ ان کی شادی کی تاریخ بالکل سر پہ آ گئی، انہوں نے فرنیچر وہ دینا ہی دینا ہے، او میاں فالتو گل کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، کسی اور کو جا کے بنوا لے۔ یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے، زیور دینے والا سنار، کپڑے سینے والا درزی، فرنیچر تیار کرنے والا درخان، یعنی اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو، غلط وعدہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ ہے اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولتا رہے گا، یوں ہی شام کو آنا، کل کو آنا، صبح کو آنا، پھر آنا، پھر آنا۔ بعض آدمی جو یہ کام کرتے ہوں گے بےچارے ناراض ہو رہے ہوں گے، ساری زندگی قرآن سنا، یہ قرآن کون سا آیا جو ہمارے پیچھے پڑ گیا؟ سب کا ذکر ہے قرآن میں، مولوی بدماشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، پیر غلط کاری، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میرا بکسا تیار کر، انہوں نے کہا کل لے جانا۔ وہ انعام کی جو حوث تھی نا، وہ خواہش ابھی بجھی نہیں، سر میں کھلے بھی لگ چکے، جوتیاں بھی پڑ چکی، مگر بعد نہیں آیا۔